اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم بات کریں گے ہمیں رونا کیوں نہیں آتا۔ اے میرے بھائی، اے میرے عزیز، اللہ عز و جل سے اپنے گناہوں کی معافی رو رو کر مانگنا ہمارے دین کا طریقہ ہے۔ اگر گناہ نظر نہ آئے تو رونا کیسے ہمیں نصیب ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ کی کرم نوازیوں اور نعمتوں پر شکر گزاری بھی بندے کو رونا عطا فرماتی ہے، لیکن بد نصیب ہے وہ شخص جو نہ تو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے اور نہ ہی اپنے آقا مولا کی نعمتوں کا شکر گزار ہے۔ ایسے شخص کا دل گناہوں سے کثرت سے سیاہ ہو چکا ہوتا ہے، اگرچہ وہ مرید ہی کیوں نہ ہو۔ پھر جب شیخ کامل کی نگاہ کرم اور خدمت کی سلام پڑتی ہے، وہ گناہوں کو دھو ڈالتی ہے، اور جب دل کے پردے اتر جاتے ہیں تو دل شیشے کی مانند ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ اس بندے اپنے مالک و مولا کی عطاؤں اور خطاؤں کو دیکھتا ہے، کیونکہ اس چشم بینائی عطا ہو چکی ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مجھے بچے اس لیے پسند ہیں کہ وہ رو کر مانگتے ہیں، اپنی بات منوا لیتے ہیں، وہ مٹی سے کھیلتے ہیں یعنی تکبر اور غرور کو خاک میں ملا دیتے ہیں، مٹی کے گھر بناتے ہیں پھر گرا دیتے ہیں یعنی بتاتے ہیں کہ یہ دنیا مقام فنا ہے، بقا نہیں، جھگڑتے ہیں، لڑتے ہیں، پھر صلح کر لیتے ہیں یعنی دل میں بغض نہیں رکھتے، جو مل جائے کھا لیتے ہیں، بچا کر نہیں رکھتے۔ میرے بھائی، اے میرے عزیز، اللہ عز و جل کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راتوں کو اٹھ کر اتنا روتے کہ پاؤں مبارک تر ہو جاتے۔ اکثر فرمایا کرتے، کیا میں اللہ عز و جل کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اسی طرح صحابہ اکرام بھی راتوں کو اٹھ کر روتے، کیونکہ ان کے دل پتھر نہیں تھے بلکہ نرم و نازک تھے، جبکہ ہمارے دل پتھر بلکہ ان پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ پتھروں میں سے ایسے پتھر بھی ہیں جن سے نہریں جاتی ہیں، اور ایسے پتھر بھی ہیں جو اللہ عز و جل کے خوف سے گر پڑتے ہیں، مگر ہم کیوں نہیں رو سکتے؟ اے میرے بھائی، یہ بات تو واضح ہے کہ ہمارے دل گناہوں کی سیاہی سے سیاہ ہو چکے ہیں، چونکہ ہم اللہ عز و جل کا ذکر چھوڑ چکے ہیں، اہل اللہ کی صحبت کی بجائے دنیا کی محبت اور صحبت اختیار کر چکے ہیں، ہماری مجلسیں اہل اللہ کے تذکرے سے خالی ہیں، ان پاکیزہ ہستیوں کے تذکرے کی جگہ فلموں، ڈراموں، سیاستدانوں کے تذکرے کرنے لگی ہیں، غیبت اور چغلی ہمارا اوڑھنا اور بچھوانا ہے، اور بدنگاہیں ہمارا شیوا بن چکی ہیں، حالانہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پٹ کرتا ہے وہ عبادت کی لذت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی، میں ہاتھ جوڑ کر عرض کرتا ہوں، اے کاش کہ ہم اپنے احوال پر نظر ثانی کر لیں، اور اگر بیعت ہونے کے بعد ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی تو ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ یقین جانیں ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، رہی رات تھوڑی سی اے بے خبر، ہوئی جاتی ہے کوئی دم میں سحر، ارے تیری عمر جوانی گئی، بہت سے گزر زندگانی گئی۔ ہمیں روزانہ اپنے اعمال کو دیکھنا ہے اور روزانہ توبہ کرنی ہے، اور رو رو کر اپنے مالک و مولا کو راضی کرنا ہے، ورنہ ہماری سب پریشانیاں ہماری اپنی ہی کوتاہیوں کا نتیجہ ہے۔ دیکھتا ہے یہ دن اپنی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ اللہ تعالیٰ میری بتائی ہوئی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔